السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حصول برکت، حصول نجات کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الآخر شریف کا یہ مہینہ، جسے غوث پاک کا مہینہ، 11ویں شریف کا مہینہ، اس ماہ مبارک کو الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سرکار سیدنا غوث پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم نے سن لیا، واقعات سن لیے، بات مکمل ہو گئی، نہیں، بلکہ ہمیں ان آیات پر ہمیں مکمل طور پر عمل پیرا رہنا ہے۔ کم و بیش تقریباً ہر انسان جانتا ہے کہ توحید کیا ہے، نبوت و رسالت کیا ہے۔ توحید کے بعد ایک مسلمان پر کیا فرض ہوتا ہے؟ اپنا ایمان بچانا، کفریات کلمات سے اور کفریات کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، شرک سے بچانا اپنے آپ کو، یہ ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور اللہ نے ذرا سی دولت دے دی ہے تو ہم جو چاہیں کریں، ہمارے لیے ہر چیز کی اجازت ہوگی۔ قانون اسلام چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کسی خانوادے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، قانون اسلام ہر ایک پر لازم ہوتا ہے۔ توحید کے تعلق سے اور تقدیر کے تعلق سے ہمارے اندر بہت کم علم ہے کہ ہم توحید کو سمجھ سکیں۔
مگر اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اتنا تو کم از کم ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا ایمان ہو، اور عقیدہ توحید کو بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم عقیدہ توحید کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں ہم تو کفر کریں گے یا شرک کریں گے، اور عقیدہ توحید کی اگر معلومات ہو تو ہم شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، بندے کے جو گناہ ہو جائیں، مگر اللہ تعالی شرک اور کفر کو معاف نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر قائم رہے، غور سے سنیے گا، جس نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر قائم رہے مضبوطی کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جس نے یہ کہا اور اسی پر قائم رہا، یہ اتنا یاد رکھنا صرف کہنے سے نہیں ہوتا، قائم رہنا بھی اسی پر ہے۔ اگر جس نے کہا اور اس پر قائم رہا تو پھر ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، کس چیز کی؟ جنت کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے جنت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جنت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو ایمان بچانا بھی، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ پہ تیتر ایک ہاتھ پہ بٹیر، جو سمجھ میں آیا ہم کرتے چلے گئے اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے لیے اس چیز کی اجازت ہے۔ آج مسلمانوں میں بہت ایسے مسلمان ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس ایگو میں رہتے ہیں، اللہ ہی جانے، اس طرح کے کفریات کام کر جاتے ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے طور پر نہیں، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، بلکہ مکمل طور پر قرآن کہہ رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کے معنی اور مطلب کیا ہے؟ ہم نے تمام چیزوں کو، تمام معبودان باطلہ کو، تمام شرک اور کفر کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل۔ ایسا نہیں کہ کہیں بھی ہاتھ پھیلا دیا اور کہیں بھی ہار پہنا دیا، ایسا نہیں چلتا اسلام۔ کہیں بھی ہاتھ پھیلاؤ اور کہیں بھی جا کر ادب کے ساتھ ہار پہناؤ، تو ہار کہیں بھی پہنا اور کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہیں، تو یہ اسلام میں داخل نہیں ہے، بلکہ اپنا ایمان دیکھنا پڑے گا کہ ایمان کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے،
شریعت کی ان باتوں سے روک رہی ہے. آج ہمیں شریعت کا تو کوئی وہی لحاظ ہی نہیں ہے اور ہم بات بڑی بڑی کرتے ہیں. شریعت کی کوئی پاسداری نہیں ہے. ہم سرکار سیدنا غوث پاک کی بات کرتے ہیں. شریعت پر عمل نہیں ہے. سرکار غریب نواز کی بات کرتے ہیں. اب بتائیے، اگر شریعت پر عمل نہیں، شریعت کی پاسداری نہیں، اگر شریعت کے خلاف کام کرنے والا، اور جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ گمراہیت کے راستے پر ہوتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. اور جو شریعت کی حفاظت کرتا ہے، شریعت اس کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرتی ہے. اتنا یاد رکھیے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کیا ہم کسی کے بھی سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، ادب سے کھڑے ہو جائیں کسی کے بھی سامنے؟ نہ، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ذرہ برابر بھی اسلام بت پرستی کی یا بتوں کے تعظیم کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اتنا یاد رکھیے گا. جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر قائم رہے، تو ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں کس چیز کی؟ اور جنت کی. اور ایسے لوگ ہیں جو آزمائش میں مبتلا بھی ہوتے ہیں مگر ایمانی معاملات میں ٹس سے مس نہیں ہوتے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، طوفان نوح سنا ہے، ان کے قوم والوں نے بڑا ستایا، بڑا ستایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے قوم والوں نے بڑا ستایا. آخر ان کے لیے آگ جلائی، جلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے. پیغمبران اسلام کے بے شمار ایسے واقعات ہیں مگر ان کے کبھی پاؤں میں لغزش نہیں آئی. انہوں نے اسلام کی طرف سے، دین کی طرف سے ان آزمائشوں کو دیکھ کر، ان پریشانیوں کو دیکھ کر آخر دین کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ بھوکے اور پیاسے رہ کر دین پر ڈٹے رہے. یہ انبیاء اکرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بے شمار نبیوں کے، رسولوں کے واقعات ہیں جن کے اوپر آزمائشیں آئی. ایسا وقت آیا مگر وہ اسلام پر ڈٹے رہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاران کی چوٹی سے جب اعلان نبوت فرمایا تو کیا مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستایا نہیں، تکلیفیں نہیں پہنچائی؟ تکلیفیں بھی پہنچائی، ایذائیں بھی دی ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز پر ڈٹے رہے اور مکے والوں کو بتاتے رہے کہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگر عبادت کی جائے گی تو اس رب کی جائے گی. 360 بتوں کے مقابلے میں، اور یہ سب فرضی 360 بت تھے، سب اس کو معبود ماننے والے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک معبود برحق کی عبادت کے لیے بتایا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بتایا اور کہا یہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے. چاہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا ہو، یہ معبود نہیں ہو سکتا. ارے ہمارا معبود وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، معبود وہ ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے، معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود وہ ہے جس نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو بنایا ہے. ہمارا معبود وہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت ساری تکلیفیں
بہت سارے لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی. اس کے بعد اسلام میں داخل ہونے والے کیا صحابہ کرام کو چھوڑ دیا؟ بلکہ یہ کہتے رہے کہ تمہارے باپ دادا کے جو معبود تھے، تمہارے باپ دادا کے جو دین پر تھے، اسی دین پر رہو. وہی دین صحیح ہے، وہی دین سچا ہے. مگر وہ اسلام لانے کے بعد یہ کہتے نا، جو ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے وہ دین غلط ہے، دین محمدی صحیح ہے. وہ یہی کہتے تھے. وہ جس دین پر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے، پہاڑ اور دریا کی عبادتیں کرتے تھے. نا، یہ سارے جو تھے، یہ جس دین پر تھے اس دین، یہ دین غلط تھا. دین وہ صحیح ہے جو محمد عربی بتا رہے ہیں. دین وہ صحیح ہے جو پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں. دین وہ صحیح ہے جو نبی آخر الزماں بتا رہے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیفیں دی گئی کہ آپ کو گرم ریت پر آپ کے سینے پہ پتھر رکھ کر آپ کو کھینچا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ آئیے. اسی کو کہتے ہیں استقامت. کہ کتنی بھی پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائے، کتنی بھی آزمائشیں آ جائے، مگر ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہم اسی پر قائم اور دائم رہیں گے. ہمارا رب ایک ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جو ہونا ہے ہو جائے. یار ہم کچھ بھی کر لیں، کیا مسلمانوں پر پریشانی جو آنے والی ہے نہیں آئے گی؟ مسلمانوں پہ جو تکلیف آنے والی ہے کیا وہ تکلیفیں نہیں آئے گی؟ ہر تکلیفیں آئیں گی، چاہے آپ ہار پہنائیے کہ گجرا پہنائیے کہ پھول پہنائیے، جو پہنانا پہنائیے. پریشانی آنے والی ہے. جو مصیبتیں آنے والی ہے، سب سے بڑی مصیبت تو ہمارے لیے ہے کہ ایمان ہے اور ایمان چلا جائے. اس سے بڑی اور پریشانی ہمارے لیے مصیبت کیا ہوگی؟ ہم ایک رب کو ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے، جو ایک رب اور ایک خدا کو مانتا ہے اور اسی پر قائم رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے جنت ہے. اتنا یاد رکھیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی بے شمار ظلم و ستم، مگر کبھی بھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ میں کلمہ چھوڑ دیتا ہوں یا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیتا ہوں. کہتے ہیں نا، میں غلام ہوں، مر جاؤں گا، مگر میں نے جو کلمہ پڑھا اسی کلمے پر رہوں گا. میں نے جسے نبی اور رسول مانا ہے اور میں نے جس خدا کو مانا ہے وہی خدا پوری کائنات کا معبود برحق ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. اب آئیے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، آزمائش اور استقامت، جو دین پر ڈٹا رہے اسی کو استقامت کہتے ہیں. جو قرآن کے فرمان پہ ڈٹا رہے اسی کو استقامت کہتے ہیں. جو حدیث پاک کے فرمان پر ڈٹا رہے اسی کو استقامت کہتے ہیں. جو شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اسی کو استقامت کہتے ہیں. جو شریعت پر عمل کرے، اس کی پاسداری کرے، اسی کو استقامت فی الدین کہا جاتا ہے. اسی کو استقامت فی الدین کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق قرآن کے مسئلے پر مامونیوں نے اتنا ستایا. آپ اپنے وقت کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، قرآن کا بھی علم ہے، حدیث کا بھی. مامونیوں نے اتنا ستایا اپنے وقت کے ایک امام کو، اپنے وقت کے عالم ربانی کو، مگر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی.
یہاں تک کہ بادشاہ کی طرف سے سزا مقرر کی گئی. کتنی سزا تھی؟ کہ 28 کوڑے مارے جائیں انہیں، کیونکہ یہ حکومت کے خلاف تھے. حکومت کا قانون یہ تھا خلق قرآن کے مسئلے پر کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب کے قلب پاک پر اتارا ہے. یہ قرآن ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے. آخر سب ایک طرف، اللہ کا ایک محبوب اور مقبول بندہ ایک طرف. مگر آپ کے قول اور فعل میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر بات نہیں ہوئی. آخر 28 کوڑے، کیا ایک جلاد نے 28 کوڑے مارے؟ اتنی سخت سزا، 28 کوڑے 14 جلادوں نے مارے. یعنی ایک جلاد 2 کوڑے مارتا. آخر ایسا کیوں؟ بادشاہ نے کہا اگر ایک مارے گا تو ہو سکتا ہے 10 کے بعد تھک جائے، 14 کے بعد تھک جائے، 15 کے بعد تھک جائے. اگر 2 جن ماریں گے تب بھی ہو سکتا ہے تھک جائے، 3 مارے تب بھی تھک جائے. تو بادشاہ نے یہ تجویز کی کہ ایک جلاد صرف 2 کوڑا مارے گا. ایک جلاد صرف 2 کوڑے مارے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بالکل ایک جلاد آتا تر و تازہ ہو کر، موٹا مشٹنڈا طاقتور. یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے جو کوڑے حضرت امام احمد بن حنبل کے پیٹھ پر مارے گئے، اگر وہ ایک کوڑا ہاتھی پر پڑ جاتا تو ہاتھی بھاگ جاتا. اللہ اکبر. یہ سزا تھی. استقامت فی الدین، دین پر قائم رہنے کی یہ سزا تھی. مگر حضرت امام احمد بن حنبل کوڑے مارنا ہے مارو، پھانسی پہ لٹکانا ہے لٹکا دو، سزائیں دینی ہے دو، مگر میرا دین وہی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. آخر ایک جلاد آتا صرف آپ کو 2 کوڑے مارتا. کہا جاتا نا ایسا کوڑا کہ اگر پڑ جائے، ہما شما پہ پڑ جائے تو جسم کی چمڑی کے ساتھ، گوشت کے ساتھ وہاں کی ہڈیاں ختم ہو جائے. انسان ایک ہی کوڑے میں سانس توڑ دے. اتنے کوڑے 14 لوگوں نے 28 کوڑے لگائے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر لگانے کے بعد جب چھوڑ دیا تھا، جسم لہو لہان تھا، ہر جگہ سے خون بہ رہا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل مسجد کی طرف جا رہے تھے. لوگوں نے دیکھا، کہا امام صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہا ہوں. کہا اس حال میں کپڑا تبدیل کر لیں، یہ خون بہ رہا جسم سے، چلیں اس حال میں سجدہ قبول نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ میں نماز کا سجدہ نہیں، سجدہ شکر ادا کرنے جا رہا ہوں کہ میرے رب نے میرا ایمان بچا لیا. میرے رب نے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہا ہوں کہ میرے رب نے میرا ایمان بچا لیا. اس حال میں بھی ذرا دیکھیے 28 کوڑے پڑنے کے بعد جسم سے صحیح سے، یعنی جگہ جگہ سے چمڑیاں نکل گئی ہیں، جسم بالکل صحیح سلامت نہیں ہے، پاؤں زمین پہ پڑ بھی نہیں رہا ہے. اس حال میں بھی آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے جا رہا ہوں کہ میرے رب نے میرا ایمان بچا لیا. یہ استقامت نہیں تو اور کیا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جو دین پر ڈٹا رہا، قائم رہا. ایسے ہی لوگوں کے لیے جس نے واقعی کہا ہمارا رب اللہ ہے، جو قرآن کے فرمان پر ڈٹا رہا، قرآن پر عمل کرتا رہا، تذکرہ حدیث پر عمل کرتا رہا، قرآن کے فرمان پر، اللہ کے حکم پر عمل کرتا رہا. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، اور ان کے لیے خوشخبریاں دی جاتی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تم سے، تمہارا ٹھکانہ کچھ اور نہیں، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، جنت. تو آزمائشیں انسانوں پر آتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آتی.
آج ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش، آئے دن کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ کہا گیا کہ اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان کے دلوں سے محبت رسول نکال دو، محبت رسول کو نکال دو، یہ ویسے ہی گنگے بہرے لکڑے لولے ہو جائیں گے، کہیں بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار محبت رسول ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہمارا جو ہے، سب سے بڑا ایمان، سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ محبت رسول ہے، اور جس کے پاس یہ طاقت رہی یاد رکھنا اسی کے لیے جنت ہے، اور جو اس پر عمل کرتا رہا۔ آج ہمارے آئے دن یہ سننے میں آتا یہ نہیں کہنے کا، وہ نہیں کہنے کا، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یار۔ آپ کسی کے بارے میں کہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ پر کیس نہیں بنے گا، یار عجیب بات ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمیں اپنے آقا سے پیار ہے، ہم تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں نا، نہیں کہتے؟ ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار ہے۔ پیار اس لیے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جان سے بھی زیادہ، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جو جان سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جس سے حقیقی محبت ہوتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے آئی لو یو، اسی سے کہا جاتا ہے ہمیں تم سے محبت ہے، ہمیں تم سے پیار ہے۔ الحمدللہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے، یا نبی اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے پیار ہے، یا حبیب اللہ، یا مزمل، یا مدثر، یا طٰہٰ، یا یاسین، یا مزمل، ہمیں کل بھی پیار تھا، مرتے دم تک ہمیں یا رسول اللہ آپ سے پیار رہے گا۔ مرتے دم تک صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہے، دنیا والوں کو بتا دو اگر ہم کسی سے حقیقی پیار کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے دوست رشتہ دار، اپنے احباب سے بھی زیادہ، اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ یہ صرف کہنا نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے، سب چھوٹ جائے، یا رسول اللہ آپ کا دامن نہ چھوٹے، ساری محبتیں سب سے ختم ہو جائے، یا رسول اللہ آپ سے محبت کم نہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے محبت میں کمی نہ آئے۔ اے اللہ اپنے محبوب کی اتنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہم اٹھتے بیٹھتے تیرے محبوب کا نام لیتے رہے، ہم اٹھتے بیٹھتے تیرے محبوب کا نام لیتے رہیں۔ اور کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، ہے نا؟ یہ ہماری زندگی کسی اور کے لیے تھوڑی ہے، کسی ایرے گہرے نتھے خیرے کے لیے نہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ یہ زندگی بھی تو نبی کی ہے نا، زندگی ہے نبی کے لیے۔ نہ سمجھو سنو، نہ سمجھ برتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ عیش کر لو یہاں منکروں چار دن، میرے مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں عیش کر لو یہاں منکروں چار دن، مر کے ترسو گے پھر زندگی کے لیے۔ اور اخیر میں کہتے ہیں سارے قادریوں کو جنت کا مزدہ سناتے ہوئے کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر قائم اور دائم رہ کے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم سمجھوتا کسی بات کا کر سکتے ہیں، مگر محبت رسول کا سمجھوتا ہم کسی سے نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، اگر کوئی یہ کہے نہ کرو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنا کہو گے نہ کرو، اور محبت کے لیے جتنا روکا جاتا ہے محبت اتنی ہی پروان چڑھتی ہے۔
ہے نا، محبت کے لیے جتنا روکا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، محبت اتنی ہی زیادہ اور ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت میں زندگی، حضور کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ اپنا ایمان بچائے رکھیے، میں یہ نصیحتیں کر رہا ہوں، اپنا ایمان بچاؤ۔ ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ صرف جمعے کی نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، صرف کپڑے پہن لینا کرتا پیجامہ یا صرف ٹوپی لگا لینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے اپنا ایمان بچائے رکھیے، اور یاد رکھیے گا جب ایمان جائے گا تو اکیلے آپ نہیں جاؤ گے۔ ایمان گیا تو ایمان تو گیا ہی، اگر نکاح سے ہو تو بیوی بھی گئی، ساری چیزیں چلی جائے گی۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ یہ باتیں کوئی ہر وقت آپ کو بتانے نہیں آئے گا، یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہے اس کو گرہ باندھ لیجئے، گاٹھ باندھ لیجئے۔ ایمان میں کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ قرآن جو کہے گا ہم اسی پر عمل کریں گے، حدیث میں جو میرے آقا نے فرمایا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، صفحے درست کر لیں۔ باہر والے بھی کھڑے ہو جائیں بھائی، مارکیٹ والے بھی کھڑے ہو جایا کریں۔ ہاں ماشاءاللہ، آگے جگہ ہو تو آگے بڑھ جائیں۔ آستین وغیرہ جس کی مڑی رہتی ہے نماز پڑھنے آپ آتے ہیں، یہ آستین وغیرہ موڑ کے نہ رکھا کرے، یہ بٹن وغیرہ پورا کھلا رہتا ہے، بٹن وغیرہ بند کریں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں نہ، یہ اپنے رب کے حضور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے۔ یہ ساری چیزیں ہر دم نہیں بتائی جاتی، جب بتا